چنگیز خان بالآخر ایک عمارت کے پاس آ کر رک جاتا ہے جو کہلاتی تھی کلیان مینار، ایک شاندار عمارت، اس وقت کی اسلامی دنیا کی سخاوت کا منہ بولتا ثبوت۔ چنگیز خان اسی عمارت کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے لمبے قد کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن کو اوپر کرتا رہا کہ اتنے میں اس نے اپنے سر پہ جو پہنا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جب نیچے جھکا تو یہ کہا کہ یہ مینار پہلی چیز ہے جس کے آگے میری گردن جھکی ہے۔ اس کے بعد چنگیز مسجد میں داخل ہوتا ہے اور ممبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یہ تخت ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ممبر ہے جہاں سے خطاب دیا جاتا ہے، تخت تو محل میں ہے۔ تو وہ محل جاتا ہے، وہاں کے گارڈز کو قتل کرتا ہے جو اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ مسجد واپس آتا ہے اور 200 اماموں کا سر کاٹ کے مسجد کے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہاں کے شہریوں کے نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، جو یہ سب دیکھ کر خوف کے مارے تر تر کانپ رہے تھے۔ اس کے بعد چنگیز ممبر پہ چڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک میں چارہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے گھوڑوں کی بھوک مٹائی جائے۔ شہر کا تمام اناج خالی کیا جاتا ہے اور چارہ مسجد میں لا کر ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ منگولوں کے گھوڑوں کی لگامیں شہر کے اماموں اور اہم شخصیتوں کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ لوگ قرآن پاک کو استعمال کرتے ہوئے چارہ اٹھا کر ان کے گھوڑوں کو کھلانے پر مجبور تھے۔ جہاں بھی دیکھا جائے قرآن پاک کے صفحے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آئے ہوئے تھے۔ بات صرف یہاں آ کر ختم نہیں ہوتی۔ ان سب کے بعد وہ شہر سے باہر ایک مسلح پر سب کو جمع کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اپنے میں سے سب سے امیر ترین لوگوں کو چن کے میرے سامنے لایا جائے۔ 280 لوگ اس کے آگے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر چنگیز وہاں پر بنے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ لوگوں، تم لوگوں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں اور تم میں سے جو بڑے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑے، اور میری بات کا ثبوت یہ ہے کہ میں خدا کا عذاب تم پر مسلط کر دیا گیا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو یقیناً خدا نے مجھ جیسے قہر کو تم پر نازل نہیں کرنا تھا۔ ان باتوں کے بعد ان امیروں سے ان کے زیورات، پیسے، کپڑے اور دیگر جو کچھ لیا جا سکتا تھا سب لے لیا۔ چنگیز خان کا یہ محاذ فی الحال اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ابھی تو اسے بھاگے ہوئے سلطان محمد کا تعاقب کرنا تھا اور اس کی تمام سلطنت کو اپنے قبضے میں لینا تھا۔ سلطان اب ایک نئے دارالحکومت سمرقند میں قائم پذیر تھا۔ وہاں اس کے پاس اچھی تعداد میں فوج بھی موثر تھی اور منگول حملے کو روکنے کے لیے وہ پرعزم تھا۔ اس نے اپنی فوج میں 20 ہاتھی بھی شامل کر دیے تھے۔ جب منگولوں نے سمرقند کے شہر کو گھیرے میں لیا تو مہینوں تک محاصرہ جاری رہا، پھر بالآخر محاصرے کو توڑنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ سلطان کی فوج نے منگولوں کے گھوڑوں کو ڈرانے کے لیے ہاتھی بھیج دیے جو جنگ کے شور شرابے سے ڈر کر خود اپنی فوج کو کچل کر بھاگ گئے۔ جنگ کے آخر میں سلطان شہر والوں کو منگولوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ سمرقند کے لوگ جنگ کیے بغیر منگولوں کے لیے دروازہ کھول دیتے اور ان کا حال بھی پھر وہی ہوتا ہے جو بخارا کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے جرنیل جیبی اور سبتائے کو سلطان کو پکڑنے کے لیے بھیج دیا۔ سلطان ازبکستان، ترکمنستان اور ایران کو عبور کرتے ہوئے کیسپین سی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، جہاں کے واسی اسے یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ پاس میں ایک چھوٹے سے جزیرے میں پناہ حاصل کر لے۔ وہ وہاں اپنے چند قریبی لوگوں اور بیٹے جلال الدین کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، جہاں اسے اس کی کھوئی ہوئی سلطنت کا غم مار دیتی ہے۔ اس کی ماں جس نے ایک اور جزیرے میں پناہ لی ہوتی ہے وہ منگولوں کے ہاتھوں آ جاتی ہے اور پھر منگول اسے اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاتے ہیں۔ اگلا محاذ تھا گرگنج شہر کے خلاف۔ چنگیز خان کی 1 لاکھ کے لشکر نے اس شہر کو گھیرے میں لے لیا، جہاں اب تک منگولوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے 5 ماہ کا وقت بیت گیا تھا اور جس میں ان کا بھی بہت سا جانی نقصان ہوا۔ محاذ کے دوران منگولوں نے شہر کے پاس سے گزرتے نہر کا رخ شہر کی طرف تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں کے لوگوں کو ڈبو دے، مگر یہ کرتے وقت اچانک سے دشمن لشکر نے ان پر حملہ کر دیا جو ڈیم کو توڑنے پر لگے ہوئے تھے۔ نتیجتاً 3000 منگول سپاہی اس مقام پر مارے گئے۔ 1221 میں منگولوں کو شدید مشقت کے بعد بالآخر کامیابی مل ہی گئی اور اب وہ کسی طرح کا رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ شہر میں بسے 12 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ مزید ایک کے بعد ایک شہر منگولوں کے قبضے میں آتا گیا اور الخوارزم سلطنت پوری طرح سے منگولوں کے قبضے میں آنے کے قریب ہی تھی۔ ان شہروں میں ایک شہر ایسا بھی تھا جس کی تباہی کی داستان الگ سے توجہ کی حامل ہے، اور وہ تھا مرو کا شہر۔ مرو ایک قدیم 13ویں صدی کا شہر تھا جس کو سینٹرل ایشیا کا موتی کہا جاتا تھا، جس کی چاروں طرف خوبصورت مسجدیں اور محلات قائم تھے۔ اس کی لائبریریز جس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھی،
سالوں سے اس میں علم کا ذخیرہ جمع کیا جا رہا تھا، مگر اس کو ایسی بربادی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے بعد یہ شہر دوبارہ آباد نہ ہو سکا، اور آج تک یہ جگہ ملبے کا ڈھیر ہے۔ جنوری 1221 میں منگول آرمی شہر کو گھیرے میں لے لیتی ہے اور محاصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہر کی امیدوں کا کرن اب ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مجیر الملک، جو پہلے سے سلطان کا ایک کمانڈر رہ چکا ہے۔ شروع میں جب صرف 800 منگولوں پہ مشتمل ایک دستہ آیا تو اس نے آسانی سے انہیں شکست دے دی اور ان میں سے 60 قیدیوں کو شہر میں لا کر قتل کر دیا۔ جب چنگیز خان تک اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے شہر کو عبرت بنانے کا سوچ لیا۔ چنگیز خان 7000 کا لشکر لے کر شہر کے دروازوں کے باہر کھڑا تھا اور شہر کے دفاع کے لیے اندر صرف 12000 مسلمان فوج تعینات تھی۔ شہری منگول کے قصوں سے خوف زدہ تھے، وہ سہمے اور گھبرائے ہوئے اپنے نئے رہنما پر پر امید تھے۔ 6 دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ جھڑپوں میں مصروف رہی اور پھر آخرکار مجیر الملک کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس نے صلح کا پیغام بھجوایا اور منگولوں کے لیے دروازے کھول دیے گئے اور 4 دن تک منگول لوگوں کو کھلے میدان میں اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک بربریت سے بھری تاریخ رقم کر دی گئی۔ ظلم اور جبر کی وہ انتہا دیکھنے کو ملی جو اس سے پہلے کبھی درج نہیں کی گئی تھی۔ منگولوں نے 600 کاریگروں اور کچھ لڑکے لڑکیوں کو قبضے میں لینے کے بعد پوری آبادی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مرد، عورت، بچے اور بچیاں سب قتل کر دیے گئے۔ ہر ایک منگول سپاہی کے ذمہ تھا کہ وہ 300 سے 400 شہریوں کا قتل کرے۔ یہ تباہی مچانے کے بعد جب منگول وہاں سے گئے تو 13 لاکھ سے کہیں زیادہ کی تعداد میں لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ شہر کی پوری آبادی منگولوں کی تلوار کا نشانہ بنا دی گئی تھی اور دنیا کی تاریخ میں ایک دردناک صحنہ رقم کر گئے تھے۔ پوری منگول تاریخ میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم اتنی کثیر تعداد میں قتل نہیں کی گئی تھی۔ پوری سلطنت میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے اور ان کے شہر ثقافتوں کو ختم کر دیا گیا ان جگہوں سے۔ مگر یاد رہے کہ چنگیز خان کی نیت ذاتی دشمنی یا نسل پرستی نہیں تھی۔ وہ ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا کرتا جو اس کے تابعی ہوتے، البتہ جو مزاحمت کرتے وہ ان کو عبرت ضرور بناتا ہے تاکہ دوسرے علاقوں کو جب وہ فتح کرنے آئے تو لوگ خوف کی وجہ سے اس کے لیے محاصرہ آسان کر دے۔ جلال الدین نے افغانستان کے علاقے میں اپنی بچی کچی فوج کی مدد سے تعاقب میں آئے منگولوں کو پہلی بڑی شکست دی اور اس کے بعد وہ پنجاب کے علاقے سے ہوتے ہوئے انڈیا پہنچ گیا اور یوں چنگیز خان نے اس کا مزید پیچھا چھوڑ دیا۔ چنگیز خان اب ان تمام علاقوں کا مالک تھا اور 250 سال سے قائم یہ مسلم سلطنت اب دنیا کے نقشے سے مٹ چکی تھی۔